میری شیما، میری کٹو، جانے بہار، اگر میں تم سے پیار بھری باتیں نہیں کروں گا تو پھر کس سے کروں گا؟ ہرنے کے منہ والی، میری باولی بطخ، تم یہ ظلم نہ کرو مجھ پر۔ شیما نے اس قدر بے عزت ہونے کے باوجود بھی آلیان کی چھیڑ چھاڑ اور چاپلوسی کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل شیما کو زج کرنے میں لگا تھا۔ اب کیا تھا، شیما طیش میں آ گئی۔ جو کچھ بھی الٹا سیدھا اس کے منہ میں آیا، حسب معمول وہ بولتی چلی گئی۔ سب سے پہلا جملہ اس نے آلیان کے بابا جان پر کچھ اس طرح سے کیا: آلیان، سمجھا لو اپنے دقیانوسی ابا کو۔ اگر میں نے جواباً کچھ بول دیا تو مجھ سے مت کہنا۔ ہر وقت کی روک ٹوک، طنزیہ فکرے، خون خوار کھا جانے والی نظروں سے مجھے تکنا حد ہے آلیان۔ کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے چنگیز خان کے خاندان میں شادی کر لی ہے۔ شیما کے یوں اچانک بدلتے تیور دیکھ کر آلیان چونک اٹھا۔ وہ حیران تھا کہ آج ان بے مقصد باتوں کی وجہ کیا ہے۔ اب ان سب باتوں کے بیچ اس کے بابا جان کدھر سے آ گئے؟ آخر وہ بولے اٹھا: یار شیما ڈارلنگ، تم بار بار میرے بابا کو اپنے ہر معاملے میں کیوں گھسیٹتی رہتی ہو؟ اب انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا تمہیں؟ آلیان کے منہ سے باپ کی ذرا سی حمایت سن کر شیما آگ بگولا ہوگی۔ اسے تو جیسے بہانا چاہیے تھا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا، سو وہ بھڑک اٹھی: آلیان، تم زیادہ حمایتی بنو اپنے بابا کی۔ ایک نمبر کے میسنے ہیں وہ، صبح سے لے کر شام تک بس تاڑتے ہی رہتے ہیں مجھے، ہر بات میں کیڑے نظر آتے ہیں مجھ میں۔ اب یہ شیما مکار باقاعدہ رو رہی تھی: آلیان، میرا وزن بڑھ رہا ہے، میں واک کرتی ہوں لان میں۔ مجھے دیکھ کر تمہارے ابا ایسے برے برے منہ بناتے ہیں جیسے فلیجل کی 2 گولیاں ایک ساتھ چبا لی ہوں۔ آج تو تمہارے ابا حضور نے مجھے خوب ڈانٹا، کہنے لگے ہم شریف لوگ ہیں، ہمارے گھر میں یہ بے حیائی بالکل نہیں چلے گی۔ جاؤ جا کر ڈھنگ کا لباس پہنو، یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر نظر نہیں آنا۔ آلیان، کتنا روئی ہوں میں آج، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کتنا ظلم ہو رہا ہے مجھ پر۔ اس گھر میں تمہارے ابا اتنے شریف بنے پھرتے ہیں اور 24 گھنٹے ان کی تاڑم تاڑی خوب زوروں پر ہے، کیوں بہوں پر آنکھیں جمائے بیٹھے ہیں؟ شرم نہیں آتی تمہارے ابا کو؟ دیکھو بھئی آلیان، تم سمجھا دو انہیں، ابا اماں کو میرا جو دل کرے گا وہ پہنوں گی۔ ہاں، جب تمہیں اعتراض نہیں ہے تو یہ ابا کدھر سے بیچ ٹپک پڑتے ہیں۔ 1 مہینہ ہونے کو ہے، زوئلا کی کچھ خبر نہیں، بھاگ گئی ہے وہ اس گھر سے یا بھگا دیا گیا ہے۔ ویسے آفرین ہے تم پر، تم کیسے شوہر ہو؟ ذرا پرواہ نہیں بیوی کی۔ مجھے تو حیرت ہوتی اس گھر کے مردوں پر، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں۔ اللہ توبہ توبہ، کیا اب ساری سختیاں پابندیاں میرے لیے رہ گئی ہیں؟ اسے زوئلا کوئلہ کو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ اب یار شیما، وہ پڑھنے گئی ہے شہر، اور تمہیں معلوم ہے سب کچھ، پھر بھی بیکار کی باتیں کیے جا رہی ہو۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو زوئلا کی حیثیت یا مقام میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیوں تم بار بار اس گنوار کا نام لے کر مجھے ذہنی اذیت میں مبتلا کرتی ہو یار؟ شیما کے دکھڑے سننے کے بعد آلیہ نے اسے چمکارتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جانو تم بھی نا اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو دل پر لگا لیتی، پہلے بتاتی مجھے، میں بابا جان کو سمجھا دیتا یار۔ اچھا اب یہ رونا دھونا بند کرو میری جل پری، ہٹو نا آلیان، تمہیں بھی ہر وقت رومانس سوچتا ہے، میرے لیے تم نے اب تک کیا ہی کیا ہے؟ تم دیکھنا آلیان، ایک دن تمہاری یہ بیوی جان زوئلا کے نام یہ سب کچھ کر دیں گی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زوئلا کو سب اس گھر میں سیدھی سچی سمجھتے ہیں، پر وہ 1 نمبر کی حرافہ ہے، تم سب کو بیچ کھائے گی، یاد رکھنا تم میری بات۔ اب یہی دیکھ لو، اس دن بی بی جان نے کیسے اس ایفے فیل کو حویلی کی چابیاں تھما دی تھی اور تم بس دیکھتے رہ گئے۔ کل کو ہمارے ہاں بھی بچے ہوں گے، اپنا نہیں تو اپنے آنے والے بچوں کا ہی سوچ لو یار۔ ہائے ہمارے بچے، یہ بات کر کے نا تم نے آج دل جیت لیا میری مٹکو بچوں کا، تو میں روز سوچتا ہوں لیکن تم بھی نا، ہاں ہمارے ننھے منھے بچوں کے بارے میں سیدھے سی کہو۔ اب آلیان کے چہرے پر بھرپور شرارت ہے۔ شیما آلیان کے چھچورا پن کو بخوبی سمجھ چکی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، مسٹر آلیان، بچے تو جب آئیں گے نا اس دنیا میں جب میں تمہارے ساتھ رہوں گی، پاگل آدمی، تم خیالی پلاؤ بناتے رہنا اور میں یہ سب مال و دولت سمیٹ کر پھر ہو جاؤں گی۔ کتنا مزہ آئے گا جب تم پھٹے حال کنگال ہاتھ میں کشکول تھامے روڈ پر بھیک مانگتے پھرو گے اور میں اپنی بچپن کی محبت ریحان کے ساتھ شادی رچا کر ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو جاؤں گی۔ شیما کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو یہ ایک نہایت چالاک، لالچی، خود غرض اور بے حس لڑکی تھی۔ اس نے بہت مہارت سے آلیان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔
आलियान खान हमेशा से दिल फेंग, हुस्न परस्त और अय्याश तबीयत का मालिक था। लिहाजा वो शीमा जैसी अयार लड़की की चिकनी चपटी बातों में फंसता ही चला गया। ये सब एक स्कीम के तहत हुआ। इस सारे खेल में शीमा का आशिक रेहान भी मुलविस था। शीमा को गहरी सोच में डूबा देखकर आलिया ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। क्या बात है मेरी जान, तुम किन सोचों में गुम है? क्या चाहिए तुम्हें बोलो, मेरी जिंदगी हो तुम, और तुम अपना मुकाबला जोइला गंवार से हरगिज मत किया करो। ये सब तुम्हारा है, प्लीज़ यकीन करो मुझ पर। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है क्या? चलो मैं कुछ दिनों में पेपर्स रेडी करवाता हूँ और तमाम जायदाद तुम्हारे नाम मुंतकिल कर देता हूँ। मेरी गुलाब जामुन, शायद इस तरह तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन आ जाए। जायदाद का सुनना था कि शीमा आलियान की बाहों में झूम उठी। उसने मौका का फ़ायदा उठाते हुए ललचाई नज़रों से आलियान की तरफ देखा। डार्लिंग, मुझे ये वाली हवेली बहुत पसंद है। क्या तुम मेरे नाम ये हवेली भी कर रहे हो? अबे यार मेरी सोहन, बड़ी इस हवेली को छोड़कर बाकी सब तुम्हारा, क्योंकि ये बीबी जान के नाम पर है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपनी एक और हवेली जो कि इससे भी ज़्यादा शानदार है वो तुम्हारे नाम लिख दूँ क्या? लेकिन आलियान का इस हवेली में स्विमिंग पूल है। नहीं जानू, स्विमिंग पूल तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द बनवा दूंगा अपनी जंगली मोरनी के लिए। जब से आलियान शीमा की शादी हुई थी उसके लिए रेहान से कॉल पर बात करना बहुत मुश्किल हो गया था, और आज शीमा तमाम जायदाद अपने नाम होने की यह खबर रेहान से शेयर करना चाहती थी, मगर वो बहुत बेबस थी। आलियान की मौजूदगी में रेहान से कॉल पर बात करना उसके लिए नामुमकिन था। उसने मौका पाकर रेहान को एक मैसेज किया और उसे नींद की गोलियां लाने को बोला, ताकि आलियान को रोज़ाना रात चाय में नींद की गोलियां पिलाकर वो दिल भर के सारी रात रेहान से बातें कर सके, क्योंकि उसका दिल हर रोज़ उससे बात करने के लिए बेताब रहता था, और वो इस बात का इजहार बहुत बार रेहान से भी कर चुकी थी। शीमा की परेशानी को समझते हुए रेहान ने कुछ दिन बाद नींद की गोलियों के पत्ते लिफाफे में रखकर बड़ी मुश्किल से शीमा तक पहुंचाए और मैसेज पर समझाया कर रोज़ाना एक गोली अपने शोहर को चाय में मिलाकर पिला देना। वो बेखबर सो जाएगा और हम मज़े से बातें कर सकेंगे। हर काम पहली बार मुश्किल नज़र आता है और फिर मामूल का हिस्सा बन जाता है। शीमा ने भी पहली बार डरते डरते आलियान को गोली मिली चाय पिलाई थी, और फिर क्या था, सब कुछ आसान होता चला गया। रेहान से घंटों सारी सारी रात फ़ोन पर बातें करना अब उसका रोज़ का मामूल बन गया था। कभी राज़ी तो कभी खफा लगती है, ऐ ज़िंदगी तो मेरी क्या लगती है। छत पर नज़रें जमाए वो आज मुश्किल सोचों में गुम थी। मेरी ज़िंदगी इतनी बेजार क्यों है, दिल इतना उचाट क्यों है। वो अपनों के बीच हमेशा से ही तन्हा थी और आज भी अकेली। पर्दे के पीछे से झांकता सूरज देखकर वो बेड से उतरी थी। रोशनी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, पर रोशनी की अहमियत का एहसास हमें अंधेरे के बाद ही होता है। ऐसे ही जैसे कोई हमारी ज़िंदगी से चला जाए तो हमें उसकी कदर महसूस होने लगती है। अगर अंधेरा ना होता तो हम रोशनी की कभी कदर नहीं करते। उसने खिड़की का पर्दा सिरकाया। हॉस्टल के सामने पार्क में एक्सरसाइज करते हुए लड़के पर उसकी नज़र पड़ी। वो चौंक उठी, ये मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है भाई, पागल है क्या? उसने बुरा सा मुंह बनाकर थप्पड़ दिखाया और बड़बड़ाते हुए खिड़की ज़ोर से बंद कर दी। अजीब है आजकल के लड़के भी, शर्म नहीं आती इतनी दूर से भी इन मखलूक को हम लड़कियां नज़र आ जाती हैं। वैसे कमाल का टैलेंट है हमारे नौजवानों में, कुछ नज़र आए या ना आए पर लड़की ताड़ने में ज़रा देर नहीं करते। उसने उजलत में जल्दी जल्दी अपने बिखरे दराज बालों का जूड़ा बनाया। झंझलाहट की कैफियत उस पर तारी थी। क्या मुसीबत है, कैसे रहूँगी मैं इस कब्ज़ में? शहला दुरानी, आपने मुझे क्यों फिर से अकेला छोड़ दिया? क्या मेरी ज़िंदगी में उम्र भर तन्हा रहना ही लिखा है? ये सब सोचकर वो रो पड़ी। अरे अरे क्या हुआ जोइला खान? इस दौरान मैडम अकीला कमरे में दाखिल हुई, जो इस हॉस्टल की सुपरवाइज़र थी। मैडम को यूँ अचानक देखते ही जोइला ने तौलिया से रगड़कर अपनी आंखें पूंछ डाली। क्या बात है मिस जोइला? उन्होंने उसकी सुर्ख आंखों में झांकते हुए पूछा। सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हैं? नहीं मैडम, मैं रो तो नहीं रही, बस वो फेस वॉश आंखों में चला गया था, इसलिए थोड़ी सी जलन महसूस हो रही है, उसने बात बनाई। जोइला, हाँ बिल्कुल भी घबराए नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उन्होंने उसे तसल्ली दी। अपने आप को बिल्कुल भी तन्हा नहीं समझे। अच्छा, इनसे मिले, ये आशी है आप रूममेट। मैडम ने अपने हमरा खड़ी लड़की से उसका तारुफ करवाया। जोइला ने बड़ी गहरी नज़रों से उस लड़की का जायज़ा लिया। आखिर दिन रात उसके साथ रहना जो था
गोरी मोटी ढोल तमाशा सी वो लड़की बज़ाहिर नहायत ही मॉडर्न और फैशनेबल नज़र आ रही थी। ब्लैक जीन्स और रेड बेढंगी सी शर्ट, गले में ये लंबी चौड़ी सिल्वर चेन लटकाए किसी लोफरनी से कम नहीं लग रही थी। चलिए जोइला और आशी, अब आप दोनों जल्दी से दोस्ती कर लें ताकि वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा और बोरियत भी महसूस नहीं होगी। उफ, ये अजीबो गरीब हुलिया, अल्लाह ये तो फुल गुंडी है। जोइला को अपनी रूममेट एक आंख नहीं मारी थी, मगर फिर भी उसने मुंह बनाते हुए बेदिली से आशी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। आशी ने जवाबन मुस्कुराकर नहायत ही गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया। अब आप अपना अपना सामान अलमारी में सेट करें। मुझे उम्मीद है दोनों नज़्म ज़ब्त बरकरार रखते हुए अच्छी दोस्त बनकर रहेंगी और कोई भी मसला दरपेश हो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। ओके गर्ल्स, ये कहते हुए मैडम रूम से बाहर की तरफ निकल गई। मैडम अकीला के जाते ही आशी अपने फुल एक्शन में आ गई। उसने जोइला से छेड़छाड़ शुरू कर दी। जोइला खान, ये तुम्हारा थोबड़ा, मेरा मतलब है ये रोती धोती सूरत पैदाइशी ऐसी है या हाल फिलहाल में कुछ सानिया रोनुमा हुआ है? सॉरी यार, अपन को ज़रा तफरी टाइम लोग पसंद है। सोचा था रूममेट शोखो चंचल चटपटी सी होगी तो वक्त अच्छा पास हो जाएगा, मगर तुम्हें देखने के बाद कसमें बहुत मायूसी हुई। अपन को कुछ बात बनती नज़र नहीं आ रही। अबे यार, अपन को दोस्त एकदम झक्कास चाहिए थी, ये बुझा चिराग बिल्कुल भी नहीं। आशी की फुल टपोरी लैंग्वेज, बेबाक की बात करते करते अचानक से आंख मारना, बेतुकी ऊट पटांग सी चपड़ चपड़ और फुलाव बेहुदा स्टाइल जोइला को अपने रूममेट से चिढ़ होने लगी। या अल्लाह, अब ये क्या नई मुसीबत गले पड़ गई। मैं तो अपना रूम चेंज करवा लूँगी, इस आफत के साथ एक सेकंड भी नहीं रहूँगी। अभी बात करती हूँ मैडम अकीला से। वो तैश में आकर एकदम से उठ खड़ी हुई। कहाँ चली बाबरे नैना? क्या कहा तुमने मुझे? जोइला भड़क गई। अबे यार, बाबरे नैना कहा? पगली, तुम्हारी आंखें बड़ी गजब की हैं। बोलती आंखों वाली लड़की हो तुम। अच्छा चलो बैठ जाओ और बिल्कुल भी डरो नहीं मुझसे। यार मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आशी ने आंख मारते हुए कहा। अब उनकी नेचर ज़रा मस्तानी है। देखो आशी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं इधर पढ़ने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम किसी तरह से भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी। अपने काम से काम रखने वाले लोग मुझे पसंद है। ये बेतुकी बातें मुझसे अब नहीं करना। देखो जोइला खान, मैं अपनी नेचर के बरक्स कभी भी नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे लिए अपना आप चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे हर वक्त रोना धोना, सड़ी बुसी हुई शक्लें बना बना कर लोगों को परेशान करना कतई पसंद नहीं है। मुझे तो ज़िंदगी से भरपूर लोग अच्छे लगते हैं, जो अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। मुझे रंग बिरंगे फूल, खुशबू, बारिश, बेतुकी ऊट पटांग बातें, ज़ोर ज़ोर से हंसना, चीखना, चिल्लाना और इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को खूब दिल भर कर इंजॉय करना पसंद है, क्योंकि मैं ज़िंदा दिल लड़की हूँ। मरे हुए बुझे हुए लोग मुझे पसंद नहीं है। लिहाजा यार, तुम भी बदलो अपना लाइफस्टाइल और खुल कर जियो। अकड़ तो देखो इस लड़की की, मजाल है जो किसी को ज़रा लिफ्ट भी करवा ले। मगरूर हसीना, अरे मुझे तो कोई शहजादी लगती है, शहजादी। अमजद ने आवाज़ लगाई। देखा नहीं तुमने कैसे गाड़ी खुद ड्राइव करके आती जाती है कॉलेज, और अपने साथ इस मोटी बिल्ली आशी को भी बिठा कर लाती है। हाँ, बिल्ली नहीं, दुम्बी बोल यार, दुम्बी। हाँ हाँ, अब साहिर ने फिक्रा कसा। सुना है चौधरी फैमिली से है, गाँव से पढ़ने आई है शहर। बेचारी पेंडू। अब गांव के गंवार भी शहर की हवा खाने भागे दौड़े चले आ रहे हैं। पढ़ लिख कर क्या कर लेंगे ये चौपाए, सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे और उर्दू की टांगी तोड़ते रहेंगे। मजाहिया लोग। हाँ हाँ, लहजा नोट करो ज़रा इनका, बोलना तक आता नहीं है ढंग से। कोशिश भी तो नहीं करते ना ये बेचारे। जैसे मतलब को मतबल बोलते हैं, ताल्लुक को ताल्लुक बोलते हैं, स्कूल को स्कूल, भाई को पाई, ओ पाई ओ पाई, हाँ हाँ, भाभी को भाभी, वलीमे को गलीमा, कुर्सी को कुर्सी, हवाई जहाज़ को जहाज। हाँ हाँ, और पता है ये लोग समुद्र को दरिया बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, यार बस कर जा, बस कर जा। शौकत, तेरी डिक्शनरी तो भरी पड़ी है नूडलों के हवाले से। हाँ हाँ, ये कॉलेज है कबाड़ खाना, और ये कचरा स्टूडेंट, ये लोग इधर पढ़ने आते हैं ये दिलाजारी करने। आज तो मैं इन सब जाहलों को मज़ा चखा कर ही दम लूँगी। जोइला का मीटर अब पूरी तरह से गुम गया था। वो इन छिछोरे बदतमीज़ बदअखलाक लड़कों को खरी खरी सुनाकर इन सब का दिमाग दुरुस्त करने के फुल मूड में थी। जोइला को आग बगोला होते देखकर आशी ने उसे रोकने की कोशिश की। छोड़ो जोइला, दफ़ा करो। राह चलते कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों के पीछे पत्थर उठाकर दौड़ने लगाई जाती।
تم ان فضول لڑکوں کے منہ لگ کر اپنی زبان خراب نہیں کرو۔ چلو بیل ہو گئی ہے، اپنی اپنی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں۔ کلاس آف ہونے کے بعد ہم کنٹین کے پاس ملیں گے، ٹھیک ہے؟ عرشی نے اسے پریشان دیکھ کر سمجھایا تھا۔ اور میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہاری دوست، سو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرشی، میں ان جاہلوں سے ڈرنے والی ہرگز نہیں۔ اب تو حد ہی ہو گئی، تنگ آ گئی ہوں میں روز روز ان لفنگوں کی بکواس اور طنز بازی سے۔ اب سب کچھ میری برداشت سے بالکل باہر ہے۔ میں نے بھی آج ان کے دماغ ڈھیلے پرزے ٹائٹ نہیں کیے۔ تو میرا نام زویلا خان نہیں۔ عرشی اسے روکتی رہ گئی، لیکن آج زویلا کسی کی بھی سننے والی نہیں تھی، کیونکہ اب وہ ڈر و خوف سے نہیں بلکہ شان سے جینا چاہتی تھی۔ بات سنو آوارہ بندوں کی ٹولیوں، اس نے دھاڑتے ہوئے انگلی لہرائی۔ بہت ڈبی چلتی ہے تم لوگوں کی صبح صبح۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ کالج میں پڑھنے آتے ہو یا لڑکیاں چھیڑنے؟ شرم نہیں آتی کسی کی بول چال یا لب و لہجے کا مذاق بناتے ہوئے؟ تمہارے والدین یہ سب سیکھنے کے لیے ادھر بھیجتے ہیں۔ تم جیسے اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں جو اخلاقی قدروں کو پامال کر کے تعلیمی اداروں کے تقدس کو آلودہ کرتے ہیں۔ اتنی ہی ہلڈ بازی کرنے کا شوق ہے تو بے چراہے میں بیٹھ کر یہ ڈرامہ رچاؤ، کافی اچھی خاصی آمدنی ہو جائے گی تم لوگوں کی۔ اور ہاں، کان کھول کر سن لو، مجھے اپنے دیہاتی ہونے پر فخر ہے، نہ کہ شرمندگی۔ افسوس ہوتا ہے مجھے تم شہریوں کو دیکھ کر، یہ عزت دیتے ہو تم لوگ ہم گاؤں والوں کو۔ ارے اگر کوئی عام سا شہری ہمیں گاؤں میں مل جاتا ہے نا تو ہم لوگ اسے سر آنکھوں پر بٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان کے لباس، بول چال کا اندازہ یا ان کی صورتیں ہمیں بہت زیادہ انسپائر کرتی ہیں، بلکہ ہم اپنی مہمان نوازی کے ہاتھوں مجبور ہوئے تھے۔ ہم گاؤں والوں کو تم اہل شہر بہت حقیر سمجھتے ہو، جیسے ہم لوگ انسان نہیں حشرات الارض میں ہوں۔ ہمیں پینٹو اور اجڑ کہہ کر مخاطب کرنا اور حقیر امیز نگاہوں سے دیکھنا تم لوگوں کے نزدیک بہت عام سی بات ہے۔ کالج ہال کے آخری کونے تک جب زویلا کی گیز و غضب میں ڈوبی آواز ابھری تو پورے ہال میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ کئی گردنیں ایک دم پلٹی اور بہت سی حیرت زدہ نگاہیں اس بہادر لڑکی پر جم گئی۔ تکھے نکوش، سانولی رنگت، لمبے سیاہ لہراتے بال، درمیانے قد والی قدرے مغرور اور بے پرواہ سی یہ لڑکی کہیں سے بھی دیہاتی نہیں لگ رہی تھی۔ سب لوگوں کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ حیرت ہوتی ہے مجھے تم دو گلے شہریوں کو دیکھ کر۔ تم لوگ ویسے تو گاؤں کی تمام اشیاء کو پسندیدہ قرار دیتے ہو اور گاؤں والوں کو ناپسندیدہ۔ گاؤں کی صاف ستھری آلودگی سے پاک ہواؤں، لہلہاتے سرشداب کھیتوں اور شفاف و پاکیزہ فضاؤں کو خوب پسند کیا جاتا ہے، اور گاؤں کے سچے کھرے سادہ لو پرخلوص لوگوں کو ناپسند۔ تعجب کی بات ہے ویسے، تم شہریوں کے پاس اپنا ایسا ہے کیا جس پر تم اس قدر اتراتے ہو؟ ضروریات زندگی کی تمام اشیاء تم لوگ گاؤں سے امپورٹ کرتے ہو، گندم، چاول، دالیں، سبزیاں، پھل، دودھ۔ کون سی چیز تم شہریوں کے پاس ہے جس پر تم فخر کر سکے سوائے مذاق اڑانے کے یا دل آزاری کرنے کے؟ اگر میں گاؤں کی گنوار لڑکی تم دو کوڑی کے لفنگوں کو لفٹ نہیں کروا رہی، تم سے دوستی نہیں کر رہی، تو تم لوگ اس طرح سے بدلہ لوگے مجھ سے؟ ہر روز صبح راستے میں بیٹھ کر پورے کالج کو اپنی ترتیب یہ ننگ پنا کر کے دکھاؤ گے؟ اور ہاں، کان کھول کر سن لو، تیتر بٹیر کی جوڑیوں، کل سے مجھے کوئی کچرا پارٹی نظر آئی، میں تم سب کا وہ حال کروں گی جو تم لوگ کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اب وہ اپنے دل کی تمام بھڑاس نکال کر تیز تیز قدم بڑھاتی کلاس کی طرف بڑھی تھی۔ کئی حیرت زدہ نگاہیں ہال کے آخری کونے تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ اس کے جاتی ہال میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی زویلا خان کے بارے میں اپنی رائے دینا ضروری سمجھ رہا تھا۔ کالج کی لڑکیاں تو صدقے واری جا رہی تھی اس ناڈر سی زویلا پر، کیونکہ وہ خود کالج کے اوباش لڑکوں کو روز کی چھیڑ چھاڑ سے پریشان تھی۔ تھرڈ ایئر اور نچلی کلاسوں کے لڑکے گش کھا رہے تھے، مگر فائنل ایئر کے لڑکوں کی بدحواسیاں بھی قابل دید تھیں۔ ان میں سے ایک ضیاء حسن بھی تھا جو آج بری طرح سے اس کومل سی لڑکی پر مر مٹا تھا۔ سب کی زبان پر زویلا خان کا نام تھا۔ بہت سارے لوگ اس کی ذہانت کو سراہ رہے تھے۔ اس انداز سے گاؤں کی نمائندگی اسے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ سب کی بولتی آج بند تھی۔ ہائے، اس کی سادگی پہ کوئی مر نہ مٹے۔ ضیاء حسن اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر میں اس لڑکی کو نگاہ بھر کر دیکھوں گا تو مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ تبھی وہ اسے دیکھنے سے گریز کرتا تھا۔ حالانکہ یہ محبت غیر اختیاری فعل ہے جو اسے زویلا خان سے ہو چکی تھی۔ مخملی گھاس پر بیٹھی وہ عرشی کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔
اس کے سیاہ لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ مجھے بہاروں کا خواب لگتی ہے یہ لڑکی، میں اس کی دراز زلفوں پہ غزل لکھوں گا، اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ دے۔ ضیاء اسے دیوانگی کی حد تک چاہنے لگا تھا، لیکن اقرار محبت کی ہمت وہ اب تک نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اسے اپنی اس یک طرفہ محبت سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ابے یار ضیاء، تو ادھر بیٹھا ہے، میں نے تجھے کدھر کدھر نہیں ڈھونڈا۔ سلمان کے آواز پر وہ چونک پڑتا ہے۔ ہاں یار بس ادھر ہی ہوں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے دکھ سے مسکرایا۔ کیا بات ہے ضیاء، یہ تیرے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کوئی بڑا سانحہ رونما ہو گیا کیا؟ وہ ایک دم ہنس دیا، بڑی جاندار سی ہنسی۔ نہیں یار، سانحہ تو نہیں بلکہ خوبصورت سا حادثہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جگنوں کے جھرمٹ تھے۔ بس یار سلمان، مجھے وہ اچھی لگنے لگی ہے۔ وہ قدرے جھینپ رہا تھا۔ ہائے کون؟ سلمان نے حواس گم ہونے کی ایکٹنگ کی، جبکہ وہ ضیاء کی دلی کیفیت سے بخوبی آشنا تھا۔ اچھا وہ، یعنی وہ دیہاتی مٹیارن پنڈو لڑکی، وہی نا جو ہر موضوع پر اپنا فل اسپیڈ بولتی ہے کہ جیٹ طیارے کا گمان ہونے لگتا ہے اور منٹوں میں سامنے والے کی بولتی بند کر دیتی۔ ابے یار یہ کیا کر بیٹھا تو میرے لال، کسی پھولن دیوی کے عشق میں گرفتار ہو گیا میرے بھولے راجا۔ اس سے تیری چاہت کی بھنک بھی بڑھ گئی نا، پھر موت مارا جائے گا بیٹا۔ اب بھی نظر ثانی کی گنجائش ہے، ورنہ پھر کوئی بھی بچا نہیں پائے گا تجھے اس مٹیارن سے۔ اور ویسے بھی یار زوئیلا جیسی لڑکیاں لڑکوں میں کم ہی دلچسپی لیتی ہیں۔ تو نے نوٹ نہیں کیا یہ لڑکی صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہے، لڑکوں سے مستقل بائیکاٹ ہے اس کا۔ سب سے الگ تھلگ سی یہ لڑکی کسی بھی لڑکے کو اپنے آس پاس بھٹکنے نہیں دیتی۔ یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے۔ تو نے دیکھا نہیں ہے کیسے پورے کالج میں چھائی ہوئی ہے؟ اب تو کالج میگزین میں اس کی شعر و شاعری اور افسانے دھڑا دھڑ شائع ہونے لگے ہیں۔ سنا اس کی کتاب بھی آنے والی ہے، تمام اسٹوڈنٹس اور اساتذہ میں خاصی معروف ہو گئی ہے۔ لڑکیوں کا ایک ہجوم اس کے اطراف میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی شعر و شاعری سنا کر بے پناہ داد وصول کرتی ہے۔ اس کی شاعری میں ایک درد ہے، ایک آس ہے، ایک امید ہے، ایک انتظار ہے، ایک چاہ پہ کسی کو پا لینے کی چاہ جیسے۔ محبت کو زوال نہیں، میں پالوں گی تجھے ایک دن، اگرچہ وہ میرا ہے برسوں سے، بس ایک انتظار ہے تیرا، شاید وہ میرا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی وہ محبتوں کا منفرد بالکل نیا اچھوتا انداز بیان ہے جو سب کو انسپائر کرتا ہے۔ اب بتا وہ تجھے یا ہمیں کیوں لفٹ کروائے گی؟ ہاں یار سلمان، تو ٹھیک کہتا ہے۔ اس لڑکی کی اکڑ، غصہ، غرور، شہرت اور اس کی شان و شوکت مجھے اس کے قریب جانے سے روکتی ہے۔ میں ڈر سا جاتا ہوں، لیکن میں ایک بار اپنے دل کی کیفیت سے اسے آگاہ لازمی کروں گا۔ دیکھ سلمان، مجھے اس یک طرفہ محبت نے یکسر بدل دیا ہے۔ کیا مجھے دیکھ کر ایسا گمان نہیں ہوتا جیسے کسی طویل مسافت کے بعد قافلے سے لوٹا ہوا بچھڑا ہوا کوئی مسافر؟ یا واقعی محبت اس قدر زور آور جذبہ ہے؟ ضیاء بس کر جا، تو اتنا مایوس کیوں ہے؟ سلمان کو اس پر ایک دم سے ترس آ گیا۔ وہ اپنے جگری دوست کو کسی قیمت پر اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ ضیاء حسن اچھا خاصا وجیح انسان تھا، ملنسار، ہنس مخ، گفتگو میں ہلکی پھلکی شاعری شامل کر کے محفل کو لوٹ لینے والا۔ اچھا چل ایسا کرتے ہیں، تو زوئیلا خان کو خط لکھ اور اس خط میں اسے اپنے دل کی تمام کیفیت سے آگاہ کر دے۔ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ تو بالکل بھی پریشان نہیں ہو میرے یار۔ نکچڑی، مغرور اور گرم دماغ لڑکی کو خط لکھنا، پھول ڈٹ کر اظہار محبت کرنا، دل میں چھپی بے چینی، بے قراری اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا شاید دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، کیونکہ یہ لڑکیاں ان عام اور آسان لڑکیوں جیسی بالکل نہیں ہوتی کہ جن کو صرف مسکرا کر ہی دیکھ لیا جائے تو سمجھو لے بھائی سیٹنگ ہو گئی پکی، اور محبوبہ 24 گھنٹوں کے لیے ہماری ملکیت۔ اب ہم جیسا چاہیں گے، جو بھی چاہیں گے، وہ صرف ہمارے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچتی پھرے گی۔ لیکن زوئیلا خان ان تمام لڑکیوں سے قدرے مختلف ہے، کیونکہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ یہ وہ لڑکی ہے جسے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑے گا۔ پوری رات ہی گزر گئی اس لڑکی کو خط لکھتے لکھتے۔ 35 بار خط لکھ کر ڈر کے مارے پھاٹ چکا ہوں۔ مبادہ اس لڑکی کو خط میں لکھی ہوئی میری کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آخر مجھے ہو کیا گیا ہے۔ آج سے پہلے تو میرا دل اتنی شدت سے نہیں دھڑکا۔ مجھے کوئی لڑکی اتنی اچھی لگنے لگی کہ جس کے بنا زندگی مفلوج، بے بس و لاچار ہو جائے گی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، میں جس لڑکی پر مر مٹا ہوں وہ تو
میرے احساس و جذبات سے آ رہی ہے؟ وہ تو بالکل بھی کچھ نہیں جانتی میں کس ذہنی اذیت سے گزر رہا ہوں۔ زویلا خان تم اگر مجھے نہیں ملی تو شاید میں جی نہیں پاؤں گا۔ کیا کروں اب؟ آج تو مجھے ہر حال میں زویلا کو خط دینا ہی تھا۔ کتنا پاگل ہوں، میں ایک خط نہیں لکھ پایا۔ اب اس سلسلے میں مجھے اپنے جگری دوست سلمان کی ہیلپ لینی پڑے گی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، سلمان ضرور میری کچھ نہ کچھ مدد کر دے گا۔ پورا کالج چھان مارا، یہ سلمان کا بچہ کس پتال میں جا بیٹھا ہے۔ کتنا ضروری کام تھا مجھے اس سے۔ ضرور یہ لڑکا کمرہ نمبر 17 میں بیٹھا چھپ کر سگریٹ کے کش لگا رہا ہوگا۔ ضیا پاگلوں کی طرح تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اپنی ہی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ یکدم اچانک جلد بازی میں کسی سے بری طرح سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس نے بنا دیکھے عجلت میں سوری کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، لیکن کسی کی جانی پہچانی آواز پر اس کے قدم خود بخود ٹھہر سے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا چشمہ لگانے کے باوجود بھی شاید آپ کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کوئی کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے، کالج ہے۔ کالج حد ہے، ویسے آپ بوائز بھی نا ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں۔ کم از کم بندہ دیکھ بھال کر تو چلے۔ گرا دی نا میری ساری کتابیں۔ اب منہ کیا دیکھ رہے ہو میرا؟ سمیٹ کر دے جلدی سے، فٹافٹ۔ سب اس کا لب و لہجہ تہکمانا تھا، جیسے وہ کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ ارے ہلو مسٹر، میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ بے ربط بولنے جا رہی تھی، لیکن ضیا پتھر کے بت کی مانند اس کی معصوم اور بھولی بالی صورت تک ہی جا رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں بڑی کش اور وقار تھا، لیکن غزالی آنکھوں میں نویں صاف چگلی کھا رہی تھی کہ یہ لڑکی اندر سے بے تحاشا ٹوٹی ہوئی ہے۔ کوئی تو گہرا دکھ ہے اس کی زندگی میں، جو اس نے اپنی مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے بڑی مہارت سے ڈھانپ رکھا ہے۔ کتنے سوسو کاہل لڑکے ہیں آپ۔ چلے ہٹے، میں خود ہی اٹھا لیتی ہوں، آپ کی وجہ سے میری اردو ایڈوانس کی کلاس مس نہ ہو جائے۔ وہ جلدی جلدی کتابیں سمیٹ کر اپنی کلاس کی طرف دوڑی۔ اس کے طویل گھنے نہایت نرم و ملائم چمکدار بال جیسے ریشم کے لچھے کمر کو چھو رہے تھے۔ ضیا اب بھی سکتے کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس کی بولتی بند تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس لڑکی کی یاد میں وہ کل رات چین سے سو نہ پایا تھا، وہ جانے عزیز آج یوں اچانک سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ جھیل میں چاند نظر آئی تھی، حسرت اس کی کب سے آنکھوں میں لیے بیٹھا ہوں، صورت اس کی ایک دن میرے کناروں میں سمٹ جائے گی۔ ٹھہرے پانی میں یہ خاموش محبت اس کی بند مٹھی کی طرح وہ کبھی کھلتا ہی نہیں، فاصلے اور بڑھا دیتی ہیں قربت اس کی۔ کس نے جانا ہے بدلتے ہوئے موسم کا مزاج، اس کو چاہو تو سمجھ پاؤ گے فطرت اس کی۔ جھیل میں چاند نظر آئے تھی، حسرت اس کی کب سے آنکھوں میں لیے بیٹھا ہوں، صورت اس کی۔ سلمان یار تو ادھر کنٹین میں بیٹھا بڑے مزے سے چائے کی چسکیاں لے رہا ہے، اور میں تجھے کب سے پورے کالج میں پاگلوں کی طرح تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ تجھے پتہ ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں تیری بھابھی سے ڈانٹ کھا کر آیا ہوں۔ میرا مطلب ہے میرا ٹکراؤ زویلا خان سے ہوا۔ یار میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا، سامنے سے وہ آ گئی، اس بیچاری کی بکس بھی گر گئی تھی، خوب برہم ہوگی وہ مجھ پر۔ اس کی ڈانٹ بھی کمال کی مٹھاس تھی، جب وہ بول رہی تھی نا تو میری بولتی بند ہو گئی تھی، مجھ پر سناٹے کی کیفیت آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا وہ مجھے تاحیات یوں ہی ڈانٹتی رہے اور میں سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا اس کی ڈانٹ کھاتا رہوں۔ ارے واہ میرے شیر، یہ بات ہوئی نا؟ سلمان نے پرجوش ہوتے ہوئے ضیا کے کندھے کو تھپتھپایا۔ تو نے خط دیا اس کو؟ نہیں یار سلمان، خط کدھر دیا؟ ابے یار پکڑا دیتا لگے ہاتھ خط بھی، کیا فائدہ وہ اس سے ٹکرانے کا؟ سلمان میں خط لکھ ہی نہیں پایا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا لکھوں، بس کل ساری رات لکھتا اور پھاڑتا رہا۔ اسی سلسلے میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا، ہیلپ کر دے میری، مجھے بتا میں ایسا کیا لکھوں جو اسے برا نہیں لگے۔ سلمان میرے یار، اب نہیں جی پاؤں گا اس کے بنا، میں زولا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بہت جلد، اور پھر ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے اسے اپنے گھر لے آؤں گا۔ دیکھ ضیا، مجھے تیرے خیالات سن کر بہت اچھا لگا، کیوں نہ تو اسے سیدھا شادی کے لیے پرپوز کر دے۔ مجھے امید ہے وہ تجھ پر برہم نہیں ہوگی، کیونکہ تو آج کل کے دل پھینگ سڑک چھاپ لڑکوں کی طرح دوستی نہیں بلکہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اور تیرا تو ویسے بھی ماشاءاللہ سے یہ فائنل ایئر ہے، اس کے بعد تجھے اپنے پاپا کا بزنس سنبھالنا ہوگا۔ یار زویلا تیرے ساتھ بہت خوش رہے گی، تو بہت اچھا انسان ہے۔ اچھا سن، اب میں جو کچھ بھی بولتا جاؤں تو وہ لکھتا جا، ہم خط بہت مختصر لکھیں گے، زیادہ بیکار یا فضولیات ہرگز نہیں، پھر دیکھتے ہیں زویلا کا رد عمل کیا آتا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تجھے کبھی نہیں ٹھکرائے گی۔ واٹ از دس؟ ضیا حسن،
کاغذ کا گولا بنا کر ضیاء کے منہ پر مارتے ہوئے زویلا کے تیور بے حد خطرناک ہو رہے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ شرم نہیں آتی یہ سب لکھتے ہوئے؟ تم جیسے اوباش آوارہ نوجوانوں نے درسگاہوں کا تقدس پامال کر کے رکھ دیا۔ یہ سب کچھ کرنے آتے ہو تم لوگ ادھر؟ کچھ تو حیا کرو۔ تم لڑکے یہ کیوں سمجھتے ہو کہ اگر ہم لڑکیاں تمہارے محبت نامے کی منتظر بیٹھی رہتی تم اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے قطعاً محبت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مگر ہو تو سکتی ہے نا تمہیں مجھ سے محبت؟ بولو زویلا خان، شاید تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے۔ کتنی آس تھی اس کے لہجے میں۔ بس ضیاء بس، تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا، یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ لیکن زویلا میں اس دل کا کیا کروں جو وقت تمہیں سوچتا ہے، تمہیں چاہتا ہے، تم اس دل کی اولین خواہش ہو اور یقیناً آخری بھی۔ میں نے جب بھی ہاتھ اٹھائے میں اپنے رب سے تمہیں ہی مانگا ہے۔ ضیاء آج اپنے دل میں چھپے لفظوں کے سارے ہتھیار آزما رہا تھا۔ اور اگر تم مجھے نہیں ملی تو یقین کرو زویلا میں مر جاؤں گا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا ضیاء حسن، وہ دہاڑی۔ سب اپنی خاطر جیتے ہیں اور وقت مقررہ وقت پر اپنی موت پر مرتے ہیں۔ یہ صرف کہنے سننے کی باتیں۔ زویلا کی آنکھوں سے لپکتے شعلے ضیاء کو بدحواس کر کے اس کی چنگھاڑتی آواز اور پرحقارت لہجوں سے پانی پانی کر گیا۔ وہ تو شکر ہوا اس وقت کلاس میں تینوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی ضیاء اور سلمان کو سکتے کی کیفیت میں چھوڑ کر کلاس روم سے باہر کی طرف نکل گئی اور ضیاء اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ آج پہلی بار سلمان نے ضیاء کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ جب مرد کی آنکھوں سے عورت کے لیے آنسو بہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد اس عورت کو دل کی سچائیوں سے چاہتا، اسے عزت دیتا ہے اور زندگی میں کبھی اسے دکھ یا تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور زندگی میں ساتھ چلنے والا ہم سفر مہربان مل جائے تو زندگی اپنی تمام تر تلخیوں کے ساتھ بھی خوبصورت اور مہربان لگتی ہے۔ اور پھر چند دنوں میں ہی ضیاء حسن مرجھا سا گیا۔ محبت نے اسے سر سے پاؤں تک یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ ٹوٹ چکا تھا وہ اب بری طرح سے۔ اس کی گندمی رنگت اب گہری سانولی ہو چکی تھی۔ بڑے ہوئے شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بیمار نظر آ رہا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا ہمیشہ سے بے شکن اور اجلا لباس پہننے والا یہ لڑکا، اب ملگجے سے کپڑوں میں نظر آنے لگا۔ سلمان سے دوست کی حالت دیکھی نہیں گئی۔ وہ اس کی سفارش لیے اب زویلا کے روبرو تھا۔ وہ تم پر مر مٹا ہے زویلا خان۔ مرد ذات تو ہر روز کسی نہ کسی پر مرتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ بے حد آرام سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اب سلمان تیزی سے اس کے راستے میں آ گیا۔ بات سنو میری، تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا دوست ایسا نہیں ہے۔ بلیو میں وہ بہت سیریس ہے۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر چل دی اور چند قدم چلنے کے بعد ایک دم پلٹی۔ پورے کالج میں تمہارا دوست مجنوں مشہور ہو گیا اور مجھے بدنام کر رہا ہے۔ شرم نہیں آتی اسے ذرا سی بھی؟ اس نے تمہارا نام نہیں لیا زویلا۔ نام نہیں لیا تو سب کی زبانوں پر چرچے کیسے؟ لوگ اس کی آنکھوں میں لکھا تمہارا نام پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں میرے دوست کا کیا قصور؟ ایک بار دل سے اس کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں اندازہ ہوگا وہ تمہارے لیے کس قدر مخلص ہے۔ ایک لمحے کو اسے ایسا لگا کہ زویلا کی آنکھوں کی پتلیوں میں کوئی چیز ساکت ہوئی تھی، مگر دوسرے ہی پل وہ نارمل ہو گئی۔ اس کی صورت کے بدلے تاثرات پر غور کرتا رہ گیا۔ سلمان، تم اپنے دوست کو سمجھاؤ کہ زویلا وہ سمجھنے سمجھانے کی تمام حدوں سے گزر چکا ہے۔ وہ پگلا یہ سمجھتا ہے کہ محبت اسے بھیک کی صورت میں مل جائے گی۔ بے وقوف ہے نا، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتا۔ محبت کا بیج تو تب پھوٹتا ہے جب دلوں کی سطح ہموار ہو۔ یہ محبت کا بیج اپنے دل میں بو کر چاہتا ہے کہ اس کا پودا تمہارے دل میں اگے، حالانکہ اس کی یہ معصوم سی خواہش کوئی انہونی یا ممکن بھی نہیں ہے۔ اتنی بے حس نہیں ہو زویلا خان، پلیز میرے دوست کو مرنے سے بچا لو۔ اب وہ التجا بھری نگاہوں سے آسو امید لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابے یار ضیاء، جانے بھی دے ابے زویلا خان کو، کیوں تو خود کو ہلکان کرتا ہے؟ کون سے سرخاب کے پر لگے اس میں جو تو نے روگ لگا لیا ہے؟ وہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہے، نہ ہی کوئی اپسرا یا پری جس کے لیے تو مرا جا رہا ہے۔ ایسی ایک ڈھونڈ ہزار ملتی ہیں۔ سلمان اسے مستقل تسلیاں دے رہا تھا۔ مگر یار سلمان، وہ انکار کرتے ہو تو اس کی آنکھیں اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتی ہیں؟ وہ الجھ گیا۔ او بھائی، یہ لڑکیاں ساری ایسی ہوتی ہیں، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، ان کے دھوکے میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھ یار ضیاء، میں تیرے جذبے کی دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن محبت یوں نہیں ہوتی، یہ تو خالصاً دلوں کے سودے ہیں۔ یہ آگ تو برابر دونوں طرف لگنی چاہیے، ورنہ ایک فریق جل کے مر جاتا ہے
اگر زولا خان کے دل میں تیرے لیے ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو… سلمان، اگر گنجائش نہیں ہے تو میری محبت کی نفی کرتے ہوئے اس کی آنکھیں مکر کیوں جاتی ہیں؟ اس کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ یار وہ بھی مجھے چاہتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں مکرتی ہے۔ بس کر جا ضیا، باہر آ خواب و خیالات کی دنیا سے۔ ویسے شاباش ہے تجھے، تو زویلا کی آنکھوں کی گفتگو پر ایمان لے آیا۔ اور میں 24 گھنٹے پھر سے بکواس کر رہا ہوں، تو کیوں دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو یار؟ وہ نہیں کرتی تجھ سے محبت، یہ صرف تیرا وہم ہے۔ اور اب تو میری طرف سے جہاں جہنم میں۔ سلمان اسے ڈھانٹتا ہوا ادھر سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ضیا نے ہاتھ جوڑ کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اب ضیا کی حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے میرے اللہ، میرے جگری دوست کو سکون دے اور اسے محبت سے کبھی دکھ نہ ملے، آمین۔ بارش میں بری طرح سے بھیگ جانے کی وجہ سے اس نے شرم کے مارے اپنے اطراف دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا، لیکن اب بھی کچھ گندی ہوس پرست اور بے لگام نگاہیں مسلسل اس کے تعاقب میں لگی پڑی تھی۔ ہمارے معاشرے کے ناسور کسی صورت تانگ جھانک کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ شرم، جھیمپ اور جھجک کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ آخر لڑکی تھی وہ، کب تک ان بھیڑیوں کی نگاہوں سے بچتی اور کہاں تک اپنے وجود کو یونیفارم کے مختصر سے دوپٹے سے ڈھانپتی۔ باقی عبایا ہم لڑکیوں کے لیے ہر لحاظ سے بہترین رہتا ہے۔ کاش آج میں عبایا میں ہوتی تو ان غلیظ نظروں سے بے حد محفوظ رہتی۔ لیکن اب انشاءاللہ میں کل سے ضرور عبایا پہننا شروع کر دوں گی، تاکہ ان جنگلی جانوروں کی کھا جانے والی نظروں سے بچ سکوں۔ بظاہر بہادر، نڈر اور باہمت نظر آنے والی یہ لڑکی آج خود کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہی تھی۔ کتنے بدتمیز یہ آدمی، توبہ ہے، آج کل لڑکوں سے زیادہ بڈھے سٹھیا رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے ان کے حال پر، بے شرم سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ کیسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں مجھے، تھوڑی سی بھی شرم نہیں، جھجک نہیں ان کی آنکھوں میں۔ اللہ کا عذاب آئے ان پر۔ ایک تو میری گاڑی کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا، اور منحوس کوئی رکشہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آج عاشی بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، اس لیے وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ کالی گھٹائیں اور موسم بے ایمان کی موج مستیاں اپنے عروج پر تھیں۔ دھواندار بارش کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، پورا کالج خالی ہو چکا تھا اور وہ مسلسل کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اف اللہ، میرا موبائل، اب اس کو کیا ہو گیا؟ اس نے غصے میں موبائل زور زور سے ہتھیلی پر ٹھوکنا شروع کر دیا۔ دل تو چاہ رہا ہے توڑ کے پھینک دو اس فون کو، یہ آن کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کیسے خود بخود بند ہو گیا؟ سارے مسائل ایک ساتھ ہی آنے تھے۔ حد ہے ویسے، آج تو اس برسات نے ٹھیک ٹھاک بجا دی میری بینڈ۔ ہائے سسی، اس پر شدید کپکی تاری تھی۔ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، کتنی بھیگ گئی ہوں میں اس طوفانی بارش میں۔ بس ایک پیالی گرما گرم چائے مل جائے نا تو ساری سردی کا فر ہو جائے گی۔ چل بیٹا زویلا خان، چائے وائے بھول جا، یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے۔ شرافت سے بیٹھ، چپ چاپ کسی کونے میں دہ کر اور ٹائم پاس کر۔ اب وہ نیم کے گھنے سائے تلے بینچ پر سکڑی سمٹی مسکین سی صورت بنائے بیٹھی تھی۔ بھگی بھگی پریشان سی یہ لڑکی بارش رکنے کی دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ سنو گڑیا، کہاں جانا ہے؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نہایت ہی نرم و ملائم لب و لہجہ، چاشنی میں ڈوبی اپنائیے سے بھرپور آواز اچانک اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ تقریباً 55 سالہ بڈھا، جس کے انگ انگ سے فراڈ ٹپک رہا تھا، غلاظت بھری بھوکی نگاہیں، چہرے پر وحشت اور آنکھوں پر مکروہ مسکراہٹ سجائے، برسات میں بھیگی ہوئی اس بے خبر لڑکی کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اب اتنا نہیں سوچو گڑیا، دیکھو ذرا تمہارا یونیفارم بھی کتنا بھیگ گیا ہے۔ اس نے للچا کر سرد آہ بھرتے ہوئے سر سے پیر تک زویلا کو ہڑپ کر جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب جلدی سے بیٹھ بھی جاؤ نا بائک پر، اور ہاں مجھے زور سے پکڑ لینا۔ وہ کیا ہے کہ بارش کی وجہ سے گڈھے بہت بن گئے ہیں نا، تو روڈ پر کہیں تم نازک سی پھول سی جیسی لڑکی اچھل کر گر ہی نہ پڑو۔ زویلا پہلے ہی بہت پریشان تھی، اب رہی صحیح کسر اس بڈھے کی چکنی چپڑی چھچوری باتوں نے پوری کر دی تھی۔ اب اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ برس پڑی اس بوسیدہ بڈھے پر۔ دکھ جا مردار، بوسی ٹکڑے کے منہ والے، منہ میں تیرے دانت نہیں، پیٹ میں تیری آنت نہیں، بڑا آیا میری مدد کرنے والا، ادھر آ، تجھے میں مزہ چکھاتی ہوں۔ بہت جوانیاں مار لی ہیں نا تجھے، بے غیرت بے حیا، اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے عشق لڑاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا تجھے اب اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی جو دوسری کی بہو بیٹیوں پر لائن مارتا پھرتا ہے، وہ بھی برسات میں؟ بے غیرت، کیا تیرے انتظار میں بیٹھی تھی میں ادھر درخت کے نیچے؟ بدبخت، منحوس مارا،
420 बुड्ढा, फिटे मुंह हो तेरा, लानती किरदार। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी बाइक पर बैठूंगी, और वो भी तुझे जोर से पकड़ के? अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। अपनी शक्ल देखी है तूने? 12 बज रहे हैं, गंदी शक्ल के, सड़े हुए बदबूदार आदमी, चल फूट। अब जोइला ने उठाया पत्थर और दौड़ लगा दी उसके पीछे। फिर क्या था, बड़े मियाँ की उड़ गई हवाइयाँ। बदहवासी के आलम में उस बुढ़े से किक तक नहीं लगाई जा रही थी। बेचारा फिसल कर धड़ाम से औंधे मुंह गटर के पानी में जा गिरा। जोइला ने अपनी फतह पर जानदार कहका लगाया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वैसे बड़े मियाँ, कैसा लग रहा है गटर के पानी में स्विमिंग करना? हाँ, तेरे जैसे दिल फेंक बुढ़े का खौफनाक अंजाम। और अब चल निकल इधर से, नजर नहीं आयो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के। जोइला खान, तुम अब तक इधर कॉलेज के बाहर हॉस्टल नहीं गई? और ये अंकल कौन थे? उसकी आवाज़ में गहरी फिक्र और तशवीश नुमाया थी। यूं अचानक ज़िया हसन के आवाज़ पर वो चौंक उठती है और बुरा सा मुंह बनाते हुए सोचती है, लो भाई, अब इन मसूफ की कसर बाकी रह गई थी। आ गए मेरे मसीहा बनकर, किसी फिल्मी हीरो की तरह अपने नंबर बढ़ाने। एक तो ये मजनू मेरे पीछे हाथ मुंह धोकर बढ़ गया। तुम बोल क्यों नहीं रही जोएला? हॉस्टल क्यों नहीं गई अब तक? वो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। अब इस तूफ़ानी बारिश में कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, और ये सठियाए हुए अंकल तन्हाई का फ़ायदा उठाते हुए मुझे मुस्तकिल परेशान कर रहे थे। इसके माथे पर पड़े बल साफ बता रहे थे कि वो गुस्से में भरी हुई बैठी है। ओहो, चलो जल्दी से उठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं शुक्रिया, मैं खुद ही चली जाऊँगी। बराए मेहरबानी तुम्हें ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ प्लीज़ अपना काम करो। उसका लबो लहजा हमेशा की तरह कर्ख तोड़ सपाट था। जोइला, ज़िद नहीं करो, मौसम बहुत ख़राब है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है। चलो बैठो गाड़ी में। मैंने कहा ना ज़िया हसन, मैं तुम्हारे साथ कतई नहीं जाऊँगी, और मेरे लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आ जाएगा रिक्शा, और वैसे भी तुम मेरे हो कौन जो मुझ पर हक जताने की कोशिश कर रहे हो? जोइला, आज भी कितना गलत समझ रहे हो तुम मुझे, और मैं तुम पर कोई हक नहीं जता रहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम मुझसे हमेशा बेजार और बदसन क्यों रहती हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मुझे देखकर तुम्हारे तासरात एकदम से बदल जाते हैं? उसकी घुटी हुई आवाज़ और बेउदासी साफ बता रही थी कि आज फिर से वो बहुत हर्ट हुआ है। क्यों करती हो जोइला तुम मेरे साथ ऐसा? क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो मिस्टर ज़िया हसन। एक आंख नहीं बातें तुम मुझे। जहर लगते हो, जहर। तंग करके रखती है तुमने मुझे। प्लीज़ चले जाओ इधर से, तन्हा छोड़ दो मुझे। उसने हमेशा की तरह से बेरुखी दिखाई और गराती हुई बोले, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। सुन लो कान खोल कर, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है जोइला? हाँ ज़िया हसन, लहजा दो टोक था। ज़िया इन हालात में इस ज़िद्दी और मासूम सी लड़की को छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जोइला को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़े। और अभी कुछ देर पहले ही वो उसे परेशान होता देख चुका था। मामले की नज़ाकत को सामने रखते हुए उसने इस मगरूर सरफिरी लड़की के गुस्से की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं की, और जड़ से उसका नाजुक हाथ अपनी मजबूत मुट्ठी में मुकीद कर लिया। चलो जोइला, ज़िया ने उसकी दिल फरेब आंखों में झांकते हुए शरारत से देखा। ये क्या हरकत है ज़िया, छोड़ो मेरा हाथ। देखो अब तुम हद से बढ़ रहे हो। अव्वल दर्जे के ढीठ इंसान हो तुम वैसे, और ये तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सॉरी जोइला खान, मैं मजबूर था तुम्हें छूने के लिए। दिल की गहराइयों से माजरत ख़वाह हूँ। लहजा मौदबाना और बड़ा दिलकश था। कुछ देर के लिए जोइला भी सटपटा गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो तैश में आकर भड़क उठी। शायद तुम जानते हो ज़िया, मुझे अभी ठीक तरह से वो मुस्तकिल खून ख्वार बिल्ली की तरह गरा रही थी। कितनी खूबसूरत हैं उसकी आंखें, मैं उसकी आंखों पे गज़ल लिखूंगा। ये लड़की तो गुस्से में भी गज़ब दिखा रही है। वो बड़े इश्तियाक से टुकटुकी बांधे इस महजबीन को देखते ही जा रहा था। उसका नरम और नाजुक हाथ अब भी ज़िया की गिरफ्त में था। जान से मार डालूंगी तुम्हें मिस्टर ज़िया हसन, छोड़ो मेरा हाथ। मौत से कौन डरता है जोइला? मैं तो तुम्हें खोने से डरता हूँ बस। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? होश में तो एक बार मेरा हाथ छोड़ो, फिर बताऊंगी तुम्हें कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो प्यारे रीडर्स, इसकी नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसकी नेक्स्ट एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल को आज और अभी से सब्सक्राइब कर लें।